جو بات نااہلیت والی آج اس کا کیس تھا اور چیف جسٹس کے برائے میں وہ اس کو 7 رکنی بینچ سن رہا تھا، تو اس میں ایک چیز بڑی ویزیبل ہے کہ بینچ کے جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس سمیت، اس میں بڑے دلچسپ حقائق بھی سامنے آئے کہ جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ ایک عامر نے بنایا تھا 62 اور 63 کا جو اہلیت کا جو معیار تھا، تو کیا وہ ڈکٹیٹر خود اس معیار پہ پورا اترتا تھا؟ اور اگر یہ عدلیہ کے لیے بنا دیا جاتا تو شاید یہ بینچ ہی خالی پڑا ہوتا، اس پہ تو آ ہی نہیں سکنا تھا۔ اور پھر یہ کہ جو اخلاقی معیارات ہیں انہیں جانچنے کے پیمانے جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ یہ کیسے ایک ہی شخص کے بارے میں دو لوگ مختلف آراء رکھتے ہیں، ایک آدمی اس کو کہے گا کہ بڑا دیانتدار ہے، دوسرا کہے گا کہ انتہائی کرپٹ ہے، تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پھر چیف جسٹس نے یہ بھی ڈسکلوز کیا کہ میرے والد جو تھے انہیں جنرل ایوب خان کے زمانے میں ایبڈو کے قانون کے تحت نائل کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بھی ایک ڈسکوالیفیکیشن کا قانون آیا تھا اور اس میں جتنے بھی فاطمہ جناح کے ساتھ اور عوام میں مقبول لیڈر تھے ان کو سائڈ پہ کیا گیا تھا۔ تو اعزاز، مجھے آج نا ایک بڑی دلچسپ بات آج یاد آ رہی تھی اس کی سماعت کے دوران نا، کیس کی سماعت ابھی مغرب کے بعد بھی چل رہی ہے، ابھی مختوم علی خان صاحب کو بھی سننا ہے، اٹارنی جنرل کو بھی سننا ہے، فرینڈز آف کورٹس نے بھی اپنے مائنڈ دیے ہیں۔ تو ایک جب یہ 18ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی، کیونکہ آج ذکر ہوا کہ 18ویں آئینی ترمیم میں اس کو کیوں نہیں ختم کیا گیا، تو دلچسپ بات یہ کہ میں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے نا وہ جیو نیوز کے لیے میں کور کر رہا تھا، تو میں نے اس کے کچھ 100 سے زیادہ اجلاس بند کمرے کے ہوتے تھے اور ہم لوگوں سے پوچھ کے خبر ذرائع سے دیتے تھے۔ تو کمیٹی روم نمبر 5 جو ہے نا، جہاں پہ جسے آپ کانسٹیٹیوشن روم کہتے ہیں، جہاں پہ اس کے زیادہ تر اجلاس ہوئے، وہاں سے نا اس کے بالکل سامنے نا اسفندیار ولی جو تھے ان کا چیمبر ہوتا ہے، تو جو لوگ نماز کے لیے یا کسی بریک کے لیے آتے تھے وہ ان کے چیمبر میں جا کے وضو وغیرہ کرتے تھے اور وہ اس طرح۔ تو احسن اقبال جو ہے نا، یہ کمیٹی کے ممبر تھے نون لیگ کی طرف سے، تو یہ اندر سے نکلے اور وضو کر رہے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو یہ وضو کر کے جو ہی نکلے تو میں کہا احسن صاحب آپ نے ہمیں کبھی خبر نہیں دی، کہتے ہیں یار وہ بند کمرے کا اجلاس ہے۔ میں جی کچھ تھوڑا بہت تو بتا دیا کریں، کہنے لگے چلے میں آج آپ کو خبر دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا اور یہ دوسری جو جماعتیں ہیں، یہ نا آئین سے نا صادق اور امین اور یہ اہلیت نکالنا چاہتے ہیں، اور ہم نا اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ صادق اور امین ہونا چاہیے بندے کو، پارلیمنٹ کا رکن ہونا۔ تو میں نے اس وقت یہ صادق اور امین ضیاء الحق صاحب نے شامل کیا تھا اور تو لیگسی ضیاء الحق صاحب کی نون لیگ جو ہے نا جی، تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے کہا سر کہ یہ تو اس کے پیمانے نہیں، اور یہ مس یوز ہوا ہے سیاستدانوں کے خلاف۔ دس از دا پوائنٹ، وہ خود نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا ہے، وہ تو بعد میں ہوا نا، اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا، اس وقت تو ان کو نہیں، اب تو وہ قانون سازی کی انہوں نے کہ 5 سال ہوگی نااہلیت، لائف ٹائم نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے کہا نہیں یہ بڑا ضروری ہے انسان کو جو ہے نا صادق اور امین ہونے، ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ تو جناب وہی ہوا، اس وقت نون لیگ نے مخالفت کی اور اتنی سختی سے کی کہ باقی جماعتوں کو اپنا موقف پیچھے ہٹانا پڑا، اور پھر اسی نااہلیت کے معاملے میں میاں نواز شریف جو ہیں ان کو نائل ہونا پڑا اسی قانون کے تحت جس کی مخالفت 18ویں آئینی ترمیم میں نون لیگ نے کی تھی۔ تو آج جو بات سپریم کورٹ آف پاکستان میں بارہا ہوئی کہ یار یہ غیر منتخب لوگوں کا، جن آمروں نے ڈکٹیٹروں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیے، کیا وہ صادق اور امین تھے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک پوائنٹ اور ہے جو یہ ڈکٹیٹرز کے حوالے سے، جو امینڈمنٹس کے حوالے سے ہے نا، آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق نے 94 جو ہے مختلف آئینی ترامیم وہ کی، اس میں وہ ڈالے گئے مختلف جنرل ضیاء الحق کے پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے، اور اسی طرح مشرف کے دور میں بھی جو ڈالے گئے، جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے کمیٹی تھی نا، مشرف کی تو جتنی بھی پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے ترامیم کی گئی تھی وہ تو انہوں نے وہ کر دی ہیں، ساری انڈو کر دی تھی 18ویں ترمیم میں، لیکن جو جنرل ضیاء الحق کی تھی وہ ابھی تک میجورٹی جو ترامیم تھی پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں۔ آپ کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے نا تو ان کے جو فٹ نوٹس ہیں اس میں ضیاء الحق والے ابھی تک اسی طرح ہی ہیں، اور یہ مشرف والے انڈو ضیاء صاحب والے جو ہے نا، اس میں ایک تو ضیاء صاحب نے اپنا نام بھی ایڈ کیا تھا، اور کافی جو زیادہ متنازع ترامیم تھی وہ نکالی بھی گئی تھیں، کچھ جو نہیں نکلیں اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیوائڈ کس نوعیت کی تھی۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، جب یہ ترامیم ہو رہی تھی نا تو اعجاز الحق جو ہے نا وہ 5-7 سکھوں کو انہوں نے چیلنج کیا، جس میں ان کے والد کا نام نکالنا بھی تھا، شامل تھا، اور انہوں نے کیس کیا، اور افتخار چودھری صاحب کی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا۔ تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے بات چیت جب شروع کی تو انہوں نے میڈیا سے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سکے ہیں نا جن کو یہ نکال رہے ہیں، یہ جو ہے آئین پاکستان، جمہوریت، جمہوری روایات، اس کے خلاف ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اور انسانی حقوق کے خلاف ہے، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا اعجاز الحق صاحب آئین پاکستان، جمہوریت، جمہوری روایات، انسانی حقوق، اس سے آپ اور آپ کے والد صاحب کا کیا تعلق ہے؟
تو وہ تھوڑے جزبز ہو گئے، پھر کہنے لگے جی کہ یہ جو آپ کے والد کا. میں نے کہا نہیں، میرے والد نے تو نہ لوگوں کو اٹک قلعے میں بند کیا، نہ انہیں کوڑے مروائے، نہ مارشل لا لگایا، نہ حکومت کو گھر بھیجا، نہ سابق وزیر اعظم کا جوڈیشل مرڈر کیا. تو خیر وہ اس کو چیلنج انہوں نے کیا تھا کہ کچھ کافی ساری ان کی بھی زمانے کی اس میں سے نکالی گئی تھیں. اچھا، اس ذرا شاہ صاحب آپ کے پاس بڑی خبریں ہوتی ہیں، ایک تو جو دھرنا کمیشن ہے اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتائیں گے کہ فیض حمید نے ایک تو جو جواب جمع کرایا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ خود ان پرسن کیوں نہیں پیش ہوئے. لیکن اس سے پہلے یہ آپ نہ بتائیں کہ جو آئین میں کچھ ترامیم ایم کے ہم نے منظور کی ہیں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ترامیم ہے. ویسے وہ اگر چلیں وہ اچھا ویسے نا بات آئینی ترامیم کی. اب آئین سے نکل کر آئین میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سینٹنس کے ساتھ وہ آپ نے ضیاء الحق اور مشرف کے کو کے والے سے بات کی نا، ان کی ترامیم، اور آپ نے بتایا، اور بڑی اچھی آبزرویشن ہے کہ مشرف والی فارغ ہو گئی ہیں اور ضیاء الحق والی میجورٹی ابھی بھی تک قائم ہے. تو مشرف کے کو کہتے تھے انگلش میڈیم کو، اور ضیاء الحق کے کو کہتے تھے اردو میڈیم کو. ٹھیک ہے. اور آج تک پاکستان میں اگر کسی بندے کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہے نا، بدقسمتی سے وہ محمد علی جناح نہیں، وہ جنرل ضیاء الحق ہے جن کا سب سے زیادہ امپیکٹ آج بھی ہے. ان کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کا امپیکٹ نہیں، انفارچونیٹلی.